ابن ملجم کے کوفہ پہنچتے ہی علی علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی شہادت کی خبر دینا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ رمضان المبارک میں ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے ممبر پر اپنی ریش مبارک ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ ان قریب ایک شقی بدبخت ان بالوں کو میرے سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہر رات اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کے گھر مہمان ہوا کرتے تھے۔ شب ضربت آپ اپنی چھوٹی صاحبزادی جناب ام کلثوم کے گھر مہمان تھے۔ افطار کے وقت حضرت علی علیہ السلام نے صرف 3 لقمے تناول فرمائے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے یہ پوری رات بے چینی میں گزاری، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور پریشان ہو کر تضرع زاری کرنے لگتے۔ طلوع فجر کا وقت جتنا نزدیک ہوتا جا رہا تھا، آپ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جناب ام کلثوم نے پوچھا، بابا جان آپ کی یہ بیداری اور بے چینی کس وجہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹی میں نے زندگی معرکوں اور میدانوں میں بسر کی ہے، نامور بہادروں اور سورماؤں سے زبرد آزمائی کی ہے، بسا اوقات تنہا دشمنوں کی صفوں پر حملہ کیا ہے اور عرب کے مانے ہوئے جنگجوؤں کو خون میں نہلایا ہے۔ میں ایسے حوادث سے نہیں ڈرتا، لیکن آج رات مجھے لگتا ہے کہ دیدار حق کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ القصہ رات کی تاریکی ختم ہونے لگی تو حضرت علی علیہ السلام گھر سے نکلنے لگے۔ اس موقع پر کچھ مرغابیاں جو گھر میں پالی ہوئی تھیں خلاف عادت آپ کے سامنے آئیں اور آپ کے قدموں پر اپنے پر پھڑپھڑانے لگیں اور چیخنے لگیں اور زبان بے زبانی سے آپ کو روکنے لگیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی ابھی تو یہ مرغابیاں چیخ رہی ہیں، کچھ دیر بعد اس گھر سے چیخوں کی آواز بلند ہوگی۔ جناب ام کلثوم نے پریشان ہو کر عرض کیا، بابا بہتر یہی ہے کہ آج آپ تنہا نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی اگر کوئی زمینی آفت ہو تو میں اکیلا اس کا مقابلہ کرنے کی قوت رکھتا ہوں، لیکن اگر آسمانی فیصلہ ہے تو پھر وہ ہو کر رہے گا۔ حضرت علی علیہ السلام تنہا مسجد میں پہنچے، گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کر اذان دی اور مسجد میں داخل ہوئے۔ جو لوگ سو رہے تھے انہیں جگایا اور نفل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب امام سجدے میں گئے تھے تو ابن ملجم للہ الحکم لا لک یا علی کہتا ہوا آگے بڑھا اور علی علیہ السلام کے سر اقدس پر زہر آلود تلوار سے شدید وار کیا۔ ابن ملجم کے وار سے علی علیہ السلام کا سر مبارک پیشانی تک شگافتہ ہو گیا۔ ابن ملجم اور اس کے ساتھی شبیب اور وردان وغیرہ فرار ہو گئے۔ علی علیہ السلام کے سر اقدس سے خون بہنے لگا، جس سے آپ کی ریش مبارک خون سے تر ہو گئی۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ۔ پھر آپ نے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اس موقع پر حضرت جبریل امین نے زمین و آسمان کے درمیان یہ فریاد بلند کی، تہدمت واللہ ارکان الہدی وانطمست اعلام التقی وانقسمت العروۃ الوثقی، قتل ابن عم المصطفیٰ قتل علی المرتضیٰ قتلہ اشقى الاشقیاء۔ یہ فریاد بلند کی کہ خدا کی قسم ہدایت کے ارکان ٹوٹ گئے، پرہیزگاری کے نشانات مٹ گئے، خدا کی مضبوط رسی ٹوٹ گئی، محمد مصطفیٰ کے ابن عم قتل ہو گئے، علی مرتضیٰ قتل کر دیے گئے، انہیں بدترین شقی نے قتل کر دیا ہے۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون